السلام علیکم دوستوں، میں حیات باغی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا بے نظیر بھٹو کی دوسری دور حکومت میں ڈیزل کے پرمٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیزل پرمٹ لی، لیکن ڈیزل پرمٹوں کا لوگوں کو صرف نام آتا ہے، حقیقت کا پتہ نہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 1993 کی بے نظیر حکومت میں پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کی چیئرمین تھے۔ مولانا اس دور میں اپوزیشن میں تھی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کمیٹیوں کا ممبر یا رکن ہونے کے لیے حکومتی اتحادی ہونا ضروری نہیں، بلکہ اپوزیشن والی بھی بن سکتے ہیں۔ 1993 کا یہ وقت تھا جب افغانستان میں تحریک طالبان اپنے عروج پر تھی اور یورپی ممالک سمیت ہر غیر مسلم ملک کو طالبان کے عدل و انصاف پر مبنی حقیقی شرعی نظام سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ روس کے افغانستان سے ذلت آمیز واپسی اور طالبان جانب سے ملک کے کئی حصوں پر اسلامی حکومت کا قیام و حقائق تھے جن پر مغربی ممالک میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں امریکہ بہادر کی قیادت میں مغربی دنیا نے افغانستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ افغانستان کی بری و فضائی حدود کو کسی بھی ایئر لائن کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ملکی و قومی سطح پر تمام معاہدات منسوخ کر دی گئی۔ افغانستان میں زندگی کا پہیہ جام ہو گیا۔ آئل، پیٹرول، ڈیزل کی ترسیل بند ہوئی اور امپورٹڈ ایکسپورٹڈ کے رک جانے سے کاروبار زندگی تباہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ نوبت پاکوں تک پہنچ جاتی اور ستم بلائی ستم یہ کہ غیر مسلم ممالک کی طرح مسلم ممالک نے بھی افغانستان سے نگاہیں پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ وقت تھا جب افغان طالبان کے امیر المؤمنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں اگر کوئی امید کی کرن نظر آئی تو وہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام تھی۔ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے قائد جمعیت کے نام ایک خط بھیجا کہ کل جب روس نے ہمارے ملک پر جارحیت کی تھی تو آپ کے والد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے ملک کے تمام علماء کرام کے اتفاق سے ہمارے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر امارت اسلامی افغانستان آپ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ آپ کے مسلم بھائی آپ کی مدد کے محتاج ہے۔ اس پیغام نے افغانستان کے مسلمانوں کے مشکلات کا اندازہ واضح کر دیا تھا اور پھر جمعیت علماء اسلام نے سیاسی حکمت عملی و بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قائل کر دیا اور کہا کہ محترمہ، اگرچہ ہم ملکی سطح پر افغانستان سے تعاون نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے آنکھیں چرا کر بیٹھ جائیں؟ نہیں محترمہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ محترمہ نے کہا کہ مولانا، اگر ہم نے افغانستان کی کسی بھی قسم کی سپورٹ کی تو مغرب پاکستان پر بھی پابندیاں عائد کر دے گا۔ بے نظیر نے پریشانی کے عالم میں کہا، محترم، اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ملکی یا قومی سطح پر ایسا کوئی اقدام کرنے نہیں جا رہے، بلکہ عوامی سطح پر ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم افغان طالبان سے تجارت کرنے والے پاکستانیوں کو ڈیزل، آئل، پیٹرول سپلائی کرنے کے لائسنس، اجازت نامہ، پرمٹ دے اور وہ عوامی سطح پر افغان بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں کوئی مدد کر سکی۔ اور پھر جمعیت علماء اسلام نے سارے فرنگی دنیا کے مخالف کے باوجود افغان طالبان کی مدد کر کے دکھا دی۔ یہ قائد جمعیت کی مدبانہ سیاست تھی کہ 1993 کا فرنگی میڈیا بھی جب قائد جمعیت کا ذکر کرتا تھا تو ان الفاظ میں کرتا کہ کالی داڑھی اور پہلی پگڑی پہننے والا یہ شخص پاکستان کا طاقتور ترین شخصیت ہے، اور پھر وہ شخص جو کہ اتنا پاورفل ہو کہ وقت کے پرائم منسٹر کے خواہش کے باوجود اپنی مرضی کا ڈی جی ایم اور تعینات کرا سکتا ہو۔ اس کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ 2-4 ڈیزل کے پرمٹ اپنے کسی بھائی یا رشتہ دار کو بھی دلا دیتا، لیکن تاریخ نے ہمیشہ الزام لگانے والوں کی منہ پر تمانچہ مارا ہے، اور اس کے بعد نواز حکومت، مشرف حکومت، زرداری حکومت اور اب نیازی حکومت نے ساری ایجنسیاں اور نیب اس کام پہ لگا دی کہ کوئی 1 روپیہ مولانا کی کرپشن کا اس ایشو میں نکالے، لیکن اللہ نے ان سب کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ الحمدللہ ہمارے قائد ابھی بھی اسی طرح پاک اور شفاف ہے۔